السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی، کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم شیخ صاحب، میں پڑھ لوں؟ جی جی پڑھ لیں۔ یہ شیخ صاحب للذین سے پڑھنا ہے نا؟ نہیں، ولو یؤاخذ الذین، جی ولو یؤاخذ اعوذ اللہ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو یؤاخذ اللہ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ پکڑ لیتا لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو وہ نہیں چھوڑتا کوئی بھی جاندار، دابہ، کوئی بھی دابہ نہیں چھوڑتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اس نے مؤخر کر دیا ہے، مہلت دے دی ہے، الی اجل مسمى، ایک معین مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پھر جب آ جائے گی ان کی اجل، یعنی ان کا وقت جب آ جائے گا، لا یستأخرون ساعة، تو اس میں ذرا ایک ساعہ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، ولا یستقدمون، اور وہ آگے نہیں ہو سکیں گے اس سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور اللہ تعالیٰ کا عفو نہ ہوتا اور تمہیں ہر گناہ پر تمہاری پکڑ ہونے شروع ہو جاتی، تو تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارا نام و نشان ہی اس ہستی پر مٹ جاتا، ہستی سے مٹ جاتا، یعنی تم اس قابل نہیں ہو۔ یعنی یہ کفار کو کہا جا رہا ہے یا عام انسانوں سب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر تمہاری پکڑ کرے نا، یہ تو اللہ کی معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑ نہیں کرتا۔ اگر دنیا کے اندر ہی ہر غلطی پر اللہ پکڑ کرنی شروع کرتے تو زمین پر کوئی بھی بندہ باقی نہ رہتا، من دابہ، کوئی بھی چھپایا، کوئی بھی جاندار وہ باقی نہ رہتا۔ دابہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے رینگنے والا، کوئی بھی چلنے والا، غیر ہے خاطب تو انسان اور جنات ہیں جو کہ مکلف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اجل مسمہ تک مؤخر کر دیا، یعنی موت تک، جو ایک مقرر کر دیا نا کہ موت کے بعد ان کا حساب ہوگا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت سزا دے دیتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھٹکی ہوئی راستے سے سیدھے راستے پر پلٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی بطور سزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کوئی تکلیف، لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر اللہ سزا نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جب مقررہ مدت آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مدت کو آگے بڑھا دیں یا پہلے اپنی موت لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو طے ہے اس طے مدت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، جی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے ان چیزوں کو جس سے وہ خود بھی کراہیت کرتے ہیں، جن کو خود بھی پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اپنے لیے انہوں نے نہیں، وہ جھوٹی یہ کذب، جالون، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے
ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے وہ بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹیاں نہیں بناتے، بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مال کے اندر شراکت برداشت نہیں کرتے۔ بھئی میرا جو ذاتی مال ہے، اس کے اندر میرا بھائی بھی شریک ہو جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی جو کہہ لیں حق ہے، اللہ کا جو حق ہے عبادت کا، اس کے اندر وہ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور اپنے لیے شراکت برداشت نہیں کرتے، اپنے لیے شراکت پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہیں کہ ان لہم الحسنیٰ، کہ انہی کے لیے اچھا انجام ہے، جنت یعنی انہی کے لیے ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ اول تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، بعث بعد الموت نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو پھر ہمیں اچھا انجام ملنے والا ہے، کیونکہ ہم تو برے نہیں ہیں، تو اگر ہم برے نہیں ہیں تو ہمیں اچھا انجام ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، یقیناً، لا جرم، یقینی طور پر، ان لہم النار، اللہ نے دو تاکیدیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تین تاکیدیں ہیں۔ ایک تو لا جرم ہو گیا، دوسرا انا ہو گیا، اور تیسرا لہم النار۔ لہم یہ آپ جانتے ہیں کہ خبر ہے، اور خبر کو جب مقدم لایا جائے تو اس کے اندر معنی کی تاکید اور اختصاص پیدا ہو جاتا ہے۔ تقدیم و محق تاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص ہے۔ تو یہ تئیں تقیدیں لگا کے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے جنت ہے یا اچھا انجام ہے، یقینی طور پر بے شک ان کے لیے آگ ہے، انہم مفرطون، اور اس میں وہ آگے بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے، آگے بھیجے جائیں گے، یا اس میں وہ جہنم کے اندر ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ مفرطون مطلب چھوڑنا بھی ہوتا ہے، اور آگے بھیجے جانا یعنی جہنم میں وہ آگے بھیجے جائیں گے، جی۔ جس طرح پیشرو ہوتا ہے نا، انا فرطکم علی الحوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا فرط ہوں گا، یعنی پیشرو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے وہاں جا کے انتظام کروں گا، اور وہاں پہل میں تمہارے لیے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تو اسی طرح ان کے لیے بھی ہے کہ جہنم میں پہلے پہلے یہ لوگ داخل ہوں گے، باقی بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی من قبلک، تحقیق ہم نے ارسلنا، ہم نے بھیجی ہیں امتیں آپ سے پہلے بھی، نہیں من نہیں، قبلک، لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، یعنی رسولوں کو بھیجا ہے، الی امم من قبل کا، آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی، یعنی آپ اکیلے رسول نہیں آئے اس امت میں، کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں تھی ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ لیکن فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی اس دور میں جو لوگ تھے ان کے اعمال کو، وہ شرکی اعمال ہوں، کفری اعمال ہوں، یا وہ برے اعمال ہوں، اخلاقی گراوٹیں ہوں، ان کے لیے شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا کہ تمہارا، مزین کا مطلب بھی ان کو مطمئن کر دیا کہ تمہارا جو عمل ہے بہت ہی اچھا ہے، تم تو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہو، یعنی اس طرح ان کی تسلیاں اور تشفیاں ان کو بنا بنا کے دیتا تھا شیطان۔ آج بھی کئی لوگ یعنی اپنے گناہوں پر اتنے اتنے عذر پیش کرتے ہیں، اپنی سستیوں اور کاہلیوں پر اتنے اتنے عذر پیش کرتے ہیں، وہ سارے عذر ان کے ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کہہ دینا یہ نماز پڑھا کرو، بھی پوری کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، یعنی اللہ سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، یہ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، جی انشاءاللہ اللہ توفیق دے۔ اب یہ جو بات اس کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے نا، اور یہ بات ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا میں پڑھنا شروع کر دوں گا، تو یہ جو ایک مزین کر دیا ہے شیطان نے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح دیگر اعمال کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے، جی جی۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے ان کو دکھائے، ان کے سامنے پیش کیے۔ فہو ولیہم اليوم، فہو ولیہم، اور وہ ان کا ولی بنا ہوا ہے،
الیوم آج، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے۔ جی، یعنی آج مطلب اس کے دو تین معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جن کے لیے پہلی امتوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے تھے، شیطان نے ان کے ساتھ دوستی نبھائی اور ان کے اعمال کو مزین کر، اور آج بھی یعنی مشرکین مکہ آج بھی وہ تمہارا ولی بنا ہوا ہے۔ شیطان آج تمہارا ولی بنا ہوا ہے، پہلے ان کا ولی تھا، ٹھیک ہے۔ مانا کیا جا سکتا ہے کہ شیطان ویسے تو تمہارا دشمن ہے، لیکن آج اعمال کو مزین کر کے تمہیں اپنے آپ کو خیر خواہ جتا رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ آج وہ تمہارا دوست بنا ہوا ہے، لیکن دنیا کے اندر دوست بنا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن ان سب کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر دشمن ہونے کے باوجود وہ تم سے اپنی دوستی جتاتا ہے، تمہارے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ جی، وما وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا لتبینا، اس بجز اس بات کے کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی اختلفوا فی، ان چیزوں میں جس میں ان کو اختلاف ہے، جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہدا، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ جی، بسم اللہ وما انزلنا علیک الکتاب، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو، الا لتبین لهم الذی، مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ ان کے لیے بیان کر دیں یا واضح کر دیں، الذی، اس بات کو، اختلاف ہو جس میں وہ اختلاف پہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کفار جس میں اختلاف پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو اس میں وضاحت کر دیں، ان کے لیے ان کے اختلافات دور کر دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہدایت ایک خاص ہدایت ہوتی ہے جو صرف مومنوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ایمان میں مزید لیزداد الذین آمنوا، ٹھیک ہے، جو مومن ہوتے ہیں ان کی ایمان میں بڑھوتری کا باعث بنتی ہے قرآن پاک کی آیات، ٹھیک ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کسی مسئلے کے اندر، ان کو شرح صدر ہوتی ہے، یا ان کے اوپر ان کی تصدیق ہوتی ہے ان کی اعمال کی، تو پھر ان کو شرح صدر ہو جاتی ہے اور وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہدن للعالمین بھی ہے، ہدن للناس بھی ہے، اور ہدن للمتقین بھی ہے، ہدن للمؤمنین بھی ہے۔ اور اعتبار سے قرآن پاک ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور کفار کے تمام اعتراضات، تمام کے تمام جو ابہام ہیں ان کو واضح کرنے والی بھی ہے، یعنی ان کو دور کرنے والی بھی، ان کے اختلافات کو، ان کے ابہام کو، ان کے اوہام کو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ دور کرنے والی۔ جی، پڑھیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس نے فاحیا، اور اس نے زندہ کیا زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو
سماع کی طاقت رکھتے ہیں، سماع کی توفیق رکھتے ہیں۔ سماع مطلب بھی سننا، سننا اور سمجھنا، جس کا نا خوب سن لینا اور سمجھ جانا۔ ایک تو ہے کان کے ساتھ سننا، ایک ہے دل کی آنکھ کے ساتھ سننا، دل کی آنکھ کے ساتھ سننا۔ تو ان کے پاس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ آتی ہے نا قرآن پاک کی ہے، ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں، یعنی ایسی سماعت کہ جو دل کی سماعت۔ جی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آفاقی آیات ہیں، آفاقی نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو ثابت کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں پھیر پھیر کے آیات لاتا ہوں، یعنی مختلف انداز سے توحید کے قضیے کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک کا جو ثلث حصہ ہے وہ توحید پر ہی مبنی ہے۔ کہ آپ دیکھیں اسی صورت کے اندر کتنی بار اللہ تعالیٰ نے آفاقی، نفسانی، نفسانی اور جو اس طرح کی ساری نشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان سے جو پانی کا ایک سسٹم ہے اس کی طرف نشاندہی کیا کہ اس سسٹم سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں، بنجر زمینوں کو آبادی اور انگوری اگانے والا، انگوری اگانے کے قابل کرتے ہیں۔ اور اس میں نشانیاں ہیں کہ جس طرح ہم ایک مردہ زمین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تم جب مر کے مٹی ہو جاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مردہ زمین کو جو تمہارے سامنے پڑی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ زندہ ہو رہی ہے، یہ قابل بن رہی ہے، ناقابل سے قابل بن رہی ہے، تو تم جو مر کے مٹی، جو جس کا تو پہلے وجود تھا، زمین کا تو پہلے، یعنی وہ پہلے ہی بنجر تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے زندگی دی ہے، تو تم جس کی تمہاری زندگی تھی، تم ایک پروسیس سے گزر چکے ہو، تمہاری موت آنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جی، آگے پڑھیے جی، کوئی اور؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ شیخ صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ قرآن کے حوالے سے جو آپ کا ایگزام ہوگا، وہ یہ ترجمہ ہی آپ پوچھیں گے، کس طریقے کا آپ کا ایگزام ہوگا، یا اس میں صرفی نحوی ترکیبیں ہوں گی؟ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بیان کر دیں، باقی جیسے جو آپ مضامین راضی ہیں اس ہوں کے گے نا، بارے میں جیسے بیان کر آپ دیں۔ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی امتحان ہوگا۔ ہم تو امتحان کے نہیں، بارے میں ذرا میں سخت اس لیے نہیں کہہ ہیں۔ رہا ہوں کہ نہیں نہیں، نوٹس تو شیخ صاحب کلاس کے ساتھ ہی بنتے ہیں نا، آخر میں آپ بتائیں گے تو اگر نوٹس نہیں بنائے تو پھر آخر میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جو بھی ترتیب ہے ایگزامس کی وہ آپ ہمیں ابھی بتا دیں تو اسی حساب سے ہی نوٹس بنا لیں گے۔ جیسا بھی آپ کا ایگزام ہوگا تو وہ اس کو آپ تھوڑا سا واضح کر دیں گے نا، بس یہی ہے نا، تو بس تیاری اس یہی ہے، حساب سے اصل ہوگی۔ ترجمہ ہے، اصلا ترجمہ ہے۔ کبھی کبھی کسی آیت کی تفسیر اور شرح جو اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنی ہوتی ہے، جو آپ کو وہاں سے سمجھ آئی ہے، کبھی شان نزول اگر کوئی بتا دیا ہے تو وہ ہوگا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے جو بتا دیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو آپ کہہ لیں کہ جتنا پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ آسان پیپر ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی یہ اختبار تو ایک صرف سسٹم ہے نا، باقی آپ کی اپنی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جی آگے پڑھیں گے جی، کوئی اور؟ اللہ تعالیٰ نے آفاقی آیات کو شروع کیا ہے، آفاقی نشانیاں، اس میں زمین چونکہ اب قابل ہو جاتی ہے جب انگوری اگانے کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے انگوری سے جو آگے سسٹم چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے۔ یعنی دو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہیں جو زمین کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ یعنی انسان کا وجود مٹی سے، یعنی اس کی اصل مٹی ہے، تو اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے جو وجود کی خوراک وہ بھی مٹی بنائی ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ آسمان سے ہے، تو اس روح کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کا بندوبست کیا ہے۔ وہ زمینی اس کا بندوبست نہیں ہوا، وہ آسمانی وحی کی صورت کے اندر اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ گویا جسم کی خوراک زمین سے اور روح کی خوراک آسمان سے آئی۔
جی بڑی السلام تاجور علیکم. صاحب وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ہے چوپایوں میں عبرت، نصیحت. بہت بڑی عبرت ہے. عبرتن تنوین تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، یعنی تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بہت بڑی. چوپائے مطلب سمجھتے ہیں نا، جن کے جو چار پایوں والے حلال جانور ہیں وہ مراد ہے یہاں سے. بہت. نسقیکم مما فی جی پڑھیے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ہم پلاتے ہیں اس میں سے جو کہ ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغاً قابل پینے کے قابل، للشاربین پینے والوں کے لیے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی آیت سے اس کا ربط کیسے ہے کہ جو انگوری پھوٹی تھی نا، اس انگوری کو کھایا ہے چوپائے نے. اب اس نے جو چوپائے نے کھایا ہے، اندر اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اس کے میدے کے اندر چلا گیا. اس میدے نے پھر اس کو تقسیم کیا ہے، اس خوراک کو تقسیم کیا. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے خون بھی پیدا کیا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے دودھ پیدا کیا. اس سے جو زائد جو پانی اس کو وہ پیدا کیا، یعنی پیشاب وغیرہ. اور چوتھی چیز اس میں سے گوبر پیدا کیا. یعنی یہ چار چیزیں ایک ہی چارے سے بنی ہیں. وہ چارہ کہ جو بارش کے پانی سے زمین کے زندہ ہونے کے بعد حاصل ہوا ہے، اس چارے سے، ایک ہی چارے سے اللہ تعالیٰ نے چار مختلف چیزیں، جن کا رنگ بھی مختلف ہے، جن کا ذائقہ بھی مختلف ہے، جن کی بو بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر اللہ تعالیٰ ان ایک چیز سے اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں نکال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قیامت کے دن زندہ کرنے پر قادر ہے. نسخیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس چارے سے یا اس مواد سے، فی بطونی ہی جو اس کے پیٹوں کے اندر ہوتا ہے، من بین فرثیوں و دمن، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصاً خالص دودھ. خالص دودھ پتہ نہیں کون کون پیتا ہے، ٹھیک ہے، خالص ایسا خالص کہ جس کے اندر کسی چیز کی آمیزش نہ ہو. سائغاً للشاربین، سائغ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو بغیر کسی، یعنی ایسی خوشگوار اور خوش ذائقہ چیز کہ جو منہ میں رکھتے ہی نیچے نگلنے کا جی کا چاہے اور بآسانی وہ نگلی جا سکے. تو دودھ ایک ایسی فطرتی غذا ہے کہ جو اگر کسی نے بچپن کے اندر، اگر کسی کو کولڈ ڈرنک کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو پھر دودھ اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فطرت کو خود تبدیل کر دی ہے. تو معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا نا دودھ اور شراب وغیرہ، تو آپ نے دودھ کو پسند کیا تھا، تو آپ کو کہا گیا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، فطرت کو چنا ہے. تو فطرت ہے دودھ. فطرت کیسے یعنی یہ قدرتی غذا ہے، ایک ایسی قدرتی غذا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام، بطور نعمت یہاں ذکر کیا ہے. تو ہمیں بھی دودھ کا بندوبست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ یہ دودھ گرچہ نعمت ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ موافق آئے. ایک بندے نے جو اگر شروع سے عادت ڈالی ہوئی ہے تو اس کو تو موافق آ جائے گا، لیکن اگر ایک بندے نے عادت نہیں ڈالی تو وہ کہے کہ میں نے پینا ہی دودھ ہے، اب یہ آیت میں نے پڑھ لی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہ موافق ہوتا ہے، لیکن ایک عرصہ کے لیے اس کے لیے دودھ موافق نہیں ہوتا. مثلا کسی کو زکام لگا ہے یا اس کے ساتھ اس کو کوئی ایسا مرض لگا ہے کہ جس سے ریشہ وغیرہ بنتا ہے، وہ اتنی دیر دودھ نہ پیے. باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت بنایا ہے. تو یہ نعمت چارے سے حاصل ہوئی ہے اور چارہ پیدا ہوا ہے زمین کی انگوری سے. جی. ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب، اور انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا، تم اس میں سے بنا لیتے ہو میٹھی چیزیں، ورزقا حسنا،
اور بہترین رزق۔ ان اب فی ذلک بے فکر ہو کہ اس لآیۃ۔ کا ترجمہ ساکرن کا معنی آپ شراب بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس انگور اور کھجور سے تم شراب بناتے ہو، اور رزق حسنا، اور عمدہ رزق بناتے ہو، یعنی اچھی خوراک بھی بناتے ہو۔ اور اب اس کو اچھی خوراک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ساکرن، شراب۔ اب یہ چیز دلیل ہے، حالانکہ ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن شراب کی کراہت اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس کو رزق حسنہ سے جدا کر کے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بناتے ہو۔ اب جو کہ عرب کا یہ معاشرہ تھا اور عام تھا یہ ساری چیزیں، کہ اس میں مخاطبین اسلم جو مخاطب ہے وہ ہیں کفار مکہ کے، جو شراب پیتے تھے اور دڑا دڑ پیتے تھے، اور چونکہ اس وقت شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس کی ایک جو فائدہ ہے، ایک فائدہ بھی منافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو ضرر ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تم شراب اس سے بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور تم اس سے کیا بناتے ہو، اچھا رزق بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ شراب کا مطلب اچھا رزق نہیں ہے، تو یہ ایک کہہ لیں کہ مقدمہ ہے شراب کو حرام کرنے کا، کہ یہ مکی آیت ہے، مکہ کے اندر ابھی جو شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، کراہت باہر کیف موجود تھی، اور یہ کراہت پہلے دینوں کے اندر بھی تھی، اور فطرت اس چیز کو مکروہ کرتی ہے، مکروہ خیال کرتی ہے کہ جو دنیا کی شراب ہے یہ کم از کم جائز نہیں ہے، یا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی ثمرات النخیل، یہ بھی جو ساری چیزیں کھجوروں اور انگوروں کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہ خاص ذکر کیا ہے ان دونوں پھلوں کا، کہ یہ عرب کے اندر پائے جاتے تھے، خاطب اولین وہ تھے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کئی ایسے فوائد ان دونوں کے اندر، کئی ایسے فوائد ہیں دونوں پھلوں کے اندر کہ جو دوسرے پھلوں کے اندر فوائد نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا شمار ان پھلوں کے اندر ہوتا ہے کہ جن کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کھجور کتنی نسلوں کی، کتنی قسموں کی ہے، امبر ہے، کوئی صفاوی ہے، کوئی اجوا ہے، کوئی کوئی کلمی ہے، یعنی مختلف انواع کی جو کھجوریں ہیں۔ اس طرح انگور کی بھی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا شمار ان پھلوں میں کے اندر ہوتا ہے جن کی مختلف انواع ہیں۔ تو عام طور پہ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ یہ سید الثمرات، یہ عام ہے، یعنی پھلوں کا بادشاہ، یہ بات ہے کہ ہماری زبانوں کی حد تک ہی ہے، اصلاً تو دیکھا جائے کہ یہ عام، حالانکہ میرا فیورٹ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی بات ہے کہ اس کو سید الثمرات قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کنگ آف فروٹ۔ اچھا، یہ جو کھجوریں وغیرہ یہ بھی زمین سے اگنے والی ہیں، تو اس زمین کے والی آیت جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، اس سے انگوریاں پھوٹی اور زمین زندہ ہو گئی۔ تو اس زندگی زمین کو جو ملی ہے اس سے تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، تو چارہ ملا ہے ان کو، جانوروں کو، جس سے تمہیں دودھ ملتا ہے، ایک یہ تمہیں کھجوریں اور انگور مختلف انواع کے، جس سے تم آگے پھر مزید فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ، دیکھو ایک مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ آگے اس کا ایک اور فائدہ کہ جس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وحی کی، الہام کیا، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرح، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا لے پہاڑوں میں اپنے لیے گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ جو چھت لگاتے ہیں اس میں سے۔ ہاں جی، یعنی چھپر جو ہوتے ہیں ان میں بھی، یعنی اس مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، وحی کا مطلب یہاں الہام ہے، یا الہام کیا یا اس کے ذہن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی۔
ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر الہام کرتا ہے، الہام بمانا اس کو سینس دے دیتا ہے یہ کام تم نے کرنا ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ سینس دے دیتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو تم نے رونا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جانور ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہے ایک خاص طرح کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہی ہے. اللہ وحی کرتا ہے ان کی طرف، الہام کرتا ہے. لیکن یہاں خاص شہد کی مکھی کا ذکر کیا. یہ النحل اس صورت کے ساتھ مطابقت بھی ہے کہ اس کا نام النحل ہے. یہ آیت کی طرف اشارہ ہے. اچھا، شہد کی مکھی کا اس لیے ذکر کیا کہ شاید اب آگے سارے فوائد اس کے آئیں گے بھی. یہ ایک ایسا منظم ان کی زندگی ہے نا، اتنی منظم زندگی ہے کہ جس طرح انسان کا ایک پورا ریاست ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے جس کی ایک ملکہ ہوتی ہے. مکھیوں کی ملکہ ہوتی ہے. اس پر تو خیر بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نصابی کتابیں ہیں اسکول کی، اس میں بھی ایک آدھ سبق اس کا شہد کی مکھی کا آیا ہے. تو اس کے باقاعدہ ممبر ہوتے ہیں، فوجی دستہ ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، اس کے دربان ہوتے ہیں، اس کے ورکر ہوتے ہیں، اس کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اس کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، یعنی مادہ ہوتی ہے، نر نہیں ہوتا. یعنی وہ اس کے اوپر حکم چلاتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. بڑا ایک یعنی پروسیس ہے پورا، اگر دیکھا جائے غور کے ساتھ، بلکہ جنہوں نے سرچ کی ہے وہ تو پورا لکھتے ہیں. تو انتخذی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو یہ سیگا ہے یہ تانیث کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ملکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، یعنی مادہ ہوتی ہے. اتخذی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اس میں جو کہہ لیں کہ صاحب امر ہوتی ہے نا، صاحب امر یعنی جس کا سلطہ ہوتا ہے ان مکھیوں پر، اس جھنڈ پر، اس کا جو سلطہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، اور وہ عورت ہوتی ہے، مادہ. ٹھیک ہے. تو تم بناؤ من الجبال بیوتن، یعنی اس کو اللہ نے الہام کیا اور پھر آگے وہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ تم یہ کرو، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے. تم پھول سے رس لے کر آؤ، تم اس کا جو ہوتا ہے چھتا، اس کے جو پروڈکٹ ہے وہ لے کر آؤ. تم نے پانی کو بندوبست کرنا ہے، تم نے شہد کی رکھوالی کرنی ہے، تم نے مکھیوں کی رکھوالی کرنی ہے. یعنی اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے پورا. تم من الجبال بیوتن، یعنی پہاڑوں میں سے بعض جگہ پہ تم گھروں کو بناؤ. من الشجر، یہ درختوں کے اوپر، یعنی پہاڑوں پہ بھی اس کے چھتے لگتے ہیں، درختوں پہ بھی لگتے ہیں. ومما یارشون، اور یہ تمہیں چھپر ہوتے ہیں تمہارے. آپ جانتے ہیں کہ دیواروں پر یا کسی سایہ دار جگہ پر بھی یہ لگا لیتے ہیں چھپر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو چھتا گیا ہو، اس کو یارشون کے اندر لے آئیں گے. تو وہاں بھی یہ اپنے گھر بناتی ہے. تو کہ جہاں بھی اس کو بہتر لگتا ہے، جہاں بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے گھر بنا لیتی. ٹھیک ہے. باقی اب اس کی بڑی تفصیل ہے، جو خاص جو شہد کے متعلق، شہد کی مکھیوں کے متعلق کتابیں ہیں اس سے لی جا سکتی ہیں. جی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر پھل میں سے، فصلوں کی کھاؤ اس میں سبل جو ربک، زردانے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ اس کے جو زردانے، پھولوں کے یا پھلوں کے جو زردانے ہوتے ہیں وہاں سے کھاؤ. ٹھیک ہے. من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل سے کھاؤ. اب دیکھیں، ہر طرح کا پھل وہ کھاتی ہے، یعنی جس کے اندر مختلف افادیتیں جمع ہو جاتی ہیں. مختلف پھلوں کے اندر مختلف جو غذائیتیں ہوتی ہیں، ہر پھل سے جا کے وہ زردانہ لیتی ہے، اور ہر پھل سے وہ اپنا حصہ لیتی ہے، رس لیتی ہے. اس کو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ شہد بنتا ہے. تو اس لیے شہد کے اندر کہہ لیں کہ ہر طرح کی غذائیت پائی جاتی ہے، ہر طرح کی. اسی لیے شہد کو بے شمار بیماریوں کے لیے شفا کہا گیا ہے، کہ اس کے اندر چونکہ غذائیت ہر چیز کی ہوتی ہے،
تو جو بیماری جس غذائیت سے دور ہونے والی ہوتی ہے تو وہ غذائیت شہد میں پائی جاتی ہے، کسی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کسی کے اندر کم پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض نے کہا ہے کہ شفا یعنی شہد کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو عام طور پہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی نہیں ہے، منتخب بیماریاں ہیں، ہر بیماری کی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جو کہ ہر پھل سے وہ لیتی ہے، تو چونکہ ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی بیماری کے لیے اس کا کہہ لیں کہ اینٹی ڈوٹ رکھا ہوتا ہے، تو پھر کیونکہ شہد کے اندر وہ مقدار پائی جاتی ہے، جیسے جیسے شہد کی مقدار ہم لیتے رہتے ہیں تو اس بیماری کا جو بیماری کی جو کمزوری ہے وہ بڑھتی ہے تاکہ وہ شہد کی وجہ سے شفا کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جی۔ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور تو چل اپنے رب کے راستوں پر نیچے ہو کر۔ ذلالن، ذلالن کا مطلب کہ ایسے راستے کے جو مسخر ہوئے ہیں، یعنی یہ راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وسلو کی سبل ربی کا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کے لیے عنایت کی ہے کہ یہ بھولتی نہیں ہے اپنے رستوں کو، اس سے کٹ آف نہیں ہوتی، جہاں پہ دور دراز علاقوں میں جا کے وہ اپنا زردانے اٹھا کے لاتی ہے اور رس چوس کے آتی ہے، دوبارہ پھر اپنے چھتے پر آ پہنچ جاتی ہے، حالانکہ کئی دفعہ تو کئی میلوں کا سفر کر دیتی ہے، لیکن دوبارہ واپس وہیں پر آ جاتی ہے، پانی پی کے آتی ہے تو واپس وہیں پہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رستوں پر، اپنے رب کے رستوں پر چلو اے مکھی، تو چل اپنے رب کے راستوں پر ذلالن، اس حال میں کہ وہ راستے مسخر ہوئے ہیں، یعنی تمہارے لیے آسان ہوئے ہیں وہ راستے، تم بھولتے نہیں ہو اسے، جی۔ يخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے مشروب، جی مختلف الوانو، جس کے کہ مختلف رنگ ہے، ہاں جی، فیہ رنگ، شفاء رنگ للناس، رنگ ایک تو رنگ جس کو ہم رنگ کہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی ہو اس میں، اور ہوتا بھی ہے، ظاہر ہے مختلف شہدوں کے مختلف، کوئی گولڈ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سیاہی مائل ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، تو مختلف رنگ اس کے کلر ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد غذائیت بھی ہو سکتی ہے، لون مختلف کوالٹی اور خاصیت، جس سے نا بیری کا شہد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ بیری کا شہد ہے، کوئی ٹالی کا شہد ہے، مختلف، یعنی اس کے رنگ، اس کے ذائقے، اس کی غذائیتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی پلائی کا شہد ہے، پتہ نہیں، یعنی پھر مختلف موسموں کے شہد، پہلی کٹائی کا شہد، دوسری کٹائی کا شہد، تیسری کٹائی کا شہد، بہار کا شہد ہے، خزاں کا شہد ہے، مختلف رنگوں کے، مختلف انواع کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مشروب جاری کر دیے ان کے پیٹوں سے، شہد، جی۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ہاں ان جی، فی شفا ذلک لآیۃ ہر بیماری لقوم، کی شفا ہے یا مخصوص بیماریوں کی شفا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی شفا کا تعین یا اس کا طریقہ استعمال، کہ اس کو ٹھنڈے پانی سے لینا ہے، گرم پانی سے پینا ہے، ویسے ہی پینا ہے، اور کسی چیز کے اندر ملا کے استعمال کرنا ہے، یعنی اس کے استعمال، شفا اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کا استعمال اطباء کے حوالے ہے، جو حکماء ہیں وہ تعین کریں گے کہ اس بیماری کی، یعنی تشخیص کرنے کے بعد کہیں گے کہ شہد کو اس طرح استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی غذائیت میں بڑھ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی شہد کھانا شروع کر دیا اگر بندے کو، وہ کینسر ہے فرض کیا، تو ڈاکٹر بتائیں گے نا کہ اس شہد کو کس طرح لینا ہے، کس ٹائم لینا ہے، کس چیز کے ساتھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز طے وہ کریں گے، جی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ہے بہت بڑی نشانی اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ غور و فکر کرتی ہے کہ یہ دیکھو سارا سسٹم اللہ نے ایک چھوٹی سی مکھی کو سکھا دیا ہے، بنا دیا ہے، اس کے لیے کس طرح اللہ نے بندوبست کیا ہے، تو جب وہ پھر وہ مختلف چیزوں سے رس نکال کے تمہارے سامنے ایک ایسا مشروب پیش کرتی ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس کا ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اس کی خاصیتیں مختلف ہوتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں ایک ایسی چیز سے مختلف کہہ لیں کہ جو بکھری ہوئے عرق تھے اس کو اللہ ایک مکھی کے ذریعے جمع کر کے جب یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت
تمہارے وجود کو، تمہاری ہڈیوں کو جو گل سڑ چکی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے نیا وجود کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ غور و فکر کرنے والی کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ایک مکھی سے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کروا رہا ہے، اتنے اتنے فوائد تمہیں دے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ اس کو معبود مانا جائے۔ اچھا، اس کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ زمین سے انگوری پھوٹتی ہے، پھل اور پھول وہ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے پھر شہد کی مکھی اپنا عرق نکال کے شہد بناتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک کہ شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ حدیث مشہور جو بخاری وغیرہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، اس پیٹ کی بیماری کیا تھی؟ اب اس پر بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، جو کہ باقاعدہ طبیب بھی تھے، ابن قیم رحمہ اللہ عالم تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بہترین حکیم اور طبیب تھے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے جو انہوں نے طب پر لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کی ساری بیان کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ نے کہا کہ شہد لو، اس نے شہد لیا، پھر اس کا پیٹ خراب مزید زیادہ ہو گیا، تو دوبارہ آیا، دوبارہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تجویز کیا، تیسری بار پھر اس نے کہا کہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے خراب۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، میرے رب کا کلام سچا ہے۔ تو پھر اس نے دوبارہ استعمال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ وہ دراصل یہ تھا کہ اس کی جو بیماری تھی، اس کی بیماری کے مطابق اس کو شہد کی مقدار نہیں ملی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہد کی مقدار بڑھائی، ایک عرصے کے بعد، ایک کہہ لے کہ پروسیس کے بعد، جب اس کو شہد کی مقدار اس کے پیٹ کو، اس کے معدے کو اتنی مل گئی جس شفا اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ دوبارہ جب آیا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کا پیٹ بالکل صحیح ہو گیا، تو پھر کئی مستشرقین نے اور ملحدین نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ پیٹ جس کو اس حال لگے ہوئے ہوں، تو اس سے شہد سے شفا کس طرح مل سکتی ہے؟ یعنی شہد تو ہوتا ہے باسط ہے، یعنی قابض نہیں ہے، اور اس کو ضرورت تھی کسی قابض چیز کی جس کو اس حال لگے تھے۔ باقی اس کا بڑا پیارا جواب ابن قیم رحمہ اللہ نے دیا ہے، ان کی کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے، اعلام الموقعین وغیرہ کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ جی واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، اور پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے یا فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ہے جو رذیل عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ علم کے بعد، جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ مکمل علم والا ہے، مکمل قدرت والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نفسی آیات ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے اندر خود دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، پھر تمہیں مارتا بھی ہے، یعنی یہ سارا چیز تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، پھر تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو رذیل عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، رذیل عمر ایسی ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پہ بندہ بھولنے لگ جاتا ہے، یعنی علم ہونے کو سارا کچھ دنیا کے اندر اس کا، کہہ لیں کہ آپ جب بچپنا تھا کچھ نہیں جانتا تھا وہ، جب لڑکپن میں آیا تو جاننے لگا، اور بہترین سمجھدار اور باشعور بن گیا، اس نے علم حاصل کیا سارا کچھ، پھر اس ادھیڑ عمر کے اندر پہنچا اور ایک رذیل عمر کی طرف پہنچا، ایک ایسے زندگی کے حصے میں پہنچا کہ اس کا جو وجود ہے وہ بھی ڈھل گیا، اور اس کی عقل وہ بھی ماند پڑ گئی، اور پھر وہ اس کا سارا علم، جو اس کی سمجھ بوجھ تھی، وہ جاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانی ہے کہ ایک ہی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف تبدیلیاں کی ہیں، اس کو زندہ کیا، اس کو مارا، یعنی مارے گا تو بعد میں نا، اس میں پھر کچھ جوانی کے اندر چلے گئے، کوئی بڑھاپے میں گئے، کوئی بچپنے میں گئے، کوئی پیدا ہوئے ہی، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی جو
ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ فوت ہو گئے. پیدا تو اس کے اندر ہو چکے تھے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی. تو یہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رذیل عمر ہے نا، اس سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کے اندر عام طور پہ بندہ یعنی کہہ لیں کہ سمجھ بوجھ کھو دیتا ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ اتنی لمبی انسان کو عمر ملے تو وہ لیکن وہ سمجھ بوجھ نہ کھوئے. یہی ایک ایسے علماء ہیں جو باوجود اس کے کہ بہت لمبی عمر پا گئے ہیں، 100 سال کے قریب یا 100 سال سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان کا حافظہ مضبوط رہا ہے، یا حافظہ مضبوط نہ بھی رہے لیکن کم از کم ان کا شعور قائم رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی ہے اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کر دے. جی. واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق، اور بے شک کوئی اور اور اللہ پڑھے نے. بارک اللہ. جی شیخ صاحب. اچھا، کوئی اور پڑھیں گے؟ محسن علی تابش صاحب ویلکم. ماشاء اللہ، آپ پڑھیں گے پھر آج؟ اچھا چلیں جی، کوئی اور پڑھ لیں. اخلاص احمد صاحب پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے فوقیت دی تمہارے بعض کو بعض پر پھر رزق میں. فما الذین فضلوا براد رزقہم، فما الذین پس نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی براد ہرگز واپس کرنے والے لوٹانے والے. رزقہم اپنے رزق کو علی ما ملکت ان پر جن کے وہ مالک ہیں ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ. یعنی اپنے غلاموں پر. فہم فیہ سواء ان کے اس میں برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، تو وہ کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو بت ہیں، یہ معبود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی نائب ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ملکیت کے اندر شریک کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دیتا ہے، یعنی کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غلام رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فضیلت دی ہے نا تمہیں. اس کے باوجود جن کو فضیلت دی گئی ہے مال کے اندر، وہ اپنے غلاموں پر اپنا مال نہیں لٹاتے، یعنی اپنے مال کے اندر غلاموں کو شریک نہیں کرتے. حالانکہ یہ سارے کے سارے برابر ہیں، یعنی شکل و صورت کے اندر، وجود کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے یہ غلام اور مالک جو سارے برابر ہیں. ٹھیک ہے، ان کا وجود کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے. یہ کوئی کہہ لے کہ الگ دنیا کی مخلوق نہیں ہے یہ سارے ایک جیسے. لیکن اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے رزق کے اندر، تو یہ اپنے ماتحتوں کو اپنا مال نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اپنے مال کے اندر ان کو شریک نہیں کرتے، ان کو ملکیت کے اندر شریک نہیں کرتے کہ کہیں فہم فی ہی سوا، کہیں وہ اس رزق کے اندر برابر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، نہیں لٹانے والے. تو جب تم اپنے غلاموں کے لیے، جو کہ تمہاری جو بادشاہت ہے یا تمہاری جو ملکیت ہے، یہ صرف کہہ لیں کہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے. تم کہہ لو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تم مجازی طور پر ان کے مالک بنے ہوئے ہو. تو جو حقیقی مالک ہے، جس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا،
تمہارا تو اپنے غلاموں کے ساتھ جوڑ بنتا ہے، لیکن جو تمہارا رب ہے اس کا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ خصلتوں کا مالک ہے، تم اعلیٰ خصلتوں کے مالک نہیں ہو، یعنی تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کے جو وحدہ لا شریک ہے اور وہ مثیل اور سہیم سے پاک ہے، اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو، اور ایسی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو کہ جو اللہ رب العزت کے قریب بھی نہیں جاتی، یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو تم اپنے غلاموں کو کہ جو تمہارے ہی جیسے ہیں ان کو اپنے مال میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی بھی ان کو اپنا شریک نہیں بناؤ گے، اپنا پارٹنر نہیں بناؤ گے، تو تم اللہ رب العزت کے بارے میں کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ رب العزت اپنی خصوصیات کے اندر کسی مخلوق کو یا کسی بڑی یا چھوٹی ہستی کو اللہ شریک بنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ممکن ہے؟ اپنے لیے تمہارا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے تم ممکن کرتے ہو۔ بنعمت اللہ یہ جادون، کیا تم اللہ کی نعمت کا، یعنی وہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہے رزق کی، فراوانی کی، اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کی ناشکری کرتے ہیں؟ جی۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ازواجن بیویاں، وجعل لکم، اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بنین بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، افبالباطل، جو کیا باطل پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور انعام گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ نفسوں سے مراد کہ تمہاری نوع انسانی سے، ورنہ تو بیوی اگر تمہارے نفسوں سے ہو تو پھر اس کے ساتھ تو شادی ہی نہیں ہو سکتی نا۔ تو نفسوں سے مراد بھی تمہارے انسان کی نوع سے، جنس انسانی سے، یعنی تمہاری جو جنس انسان ہے تمہاری ہی جنس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، یعنی جو تمہارے غم اور خوشی کے اندر شریک ہوں، جس کے ساتھ تم اپنی معاملات کو شیئر کر سکتے ہو، اور جس کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جو پارٹنر ہے، تمہاری بیویاں غیر جنس سے بناتا، یعنی جن سے انسانی کے علاوہ کسی اور جنس سے بنا دیتا، تو تمہارا ان کے ساتھ میل ملاپ ممکن نہیں تھا، یعنی تم ان کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھ سکتے تھے، تم ان کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں کر سمجھ سکتے تھے، تمہارا اور ان کا جو سوچنے کا لیول ہے، جو خوشی کا لیول ہے، یا جو غم منانے کا لیول ہے، وہ مختلف ہوتا۔ ٹھیک ہے، کئی ایسی چیزیں جو ان کے لیے باعث غم تھی اور تمہارے لیے وہ باعث خوشی ہوتی، کئی چیزیں ایسی کہ یعنی تمہارے اندر خوشی اور غمی کا احساس مختلف ہوتا، تو بات نہیں بننی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں، یعنی تمہارے جن سے انسانی سے ہی تمہاری بیویاں بنائی، اور پھر ان سے آگے نسل چلائی ہے، بیٹے، پھر بیٹوں کے بعد پوتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیویوں سے تمہاری آگے نسل چلاتا ہے، اور تمہیں پھر ورزقکم من الطیبات، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو، مطلب یعنی کفر پر ایمان لاتے ہو، اور شرک پر ایمان لاتے ہو۔ یہ باطل کا مطلب جو ان کے خدا، ان کے معبود ہیں، ان پر ایمان لاتے ہو، یہ باطل ہے نا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ باطل ہے جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اچھا، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا اللہ کی نعمتوں کا وہ کفر کرتے ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں جو پہلے اللہ نے گنوائی ہے کہ تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تم سے اولادیں پیدا کی ہیں، ان کے پھر آگے اولادیں پیدا کی ہیں جو تمہاری خدمت گزار ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے دست و بازو بنتے ہیں، ان ساری نعمتوں کا تم کیا انکار کرتے ہو اور ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہو؟ جی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، اور وہ مالک نہیں ہیں ان کے لیے کسی بھی رزق کے زمین و آسمان میں، ولا يستطيعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان لوگوں کی خصلت بد کہ وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ماں، یہ آپ کو بتایا کہ یہ جاندار اور بے جان دونوں کے لیے شامل ہو جاتا ہے۔ ہر اس چیز، ویسے تو اصلاً تو یہ بے جان کے لیے، لیکن کبھی جاندار کے لیے بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ ہر اس چیز کی، وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے آسمان یا زمین سے کسی بھی رزق کی ملکیت نہیں رکھتے، یا ولا یستطیع۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے رزق کے بندوبست میں کرتا ہوں، یہ ساری چیزوں کی قدرت میں رکھتا ہوں، لیکن یہ اتنے برے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر، جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں کہ جو ان کے لیے زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی رزق کی استطاعت نہیں رکھتے، ملکیت ولا یستطیعون، نہ ملکیت رکھتے ہیں اور نہ ہی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ بندے کے پاس ملکیت ہو ہی نہ، ملکیت نہیں ہے لیکن ملکیت ہو سکتی ہے۔ میں آج مثال کے طور پر کسی کے پاس اس کی ملکیت کے اندر گاڑی نہیں ہے، بندہ کہے گا کہ میری ملکیت میں گاڑی نہیں ہے، لیکن کل کو ہو سکتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ زمین و آسمان میں وہ ملکیت نہیں رکھتے کسی بھی چیز کی، اور نہ ہی وہ ملکیت رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی وہ ملکیت رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی آگے پھر مستقبل کی بھی نفی، ولا یستطیعون، نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ جی فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ جی اب اللہ تعالیٰ یہ چونکہ کہتے تھے نا کہ دیکھو جی، جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے مختلف وزیر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں اس طرح کی بیان کرتے تھے بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی ریاست اور اپنی بادشاہت کو چلانے کے لیے مختلف وزیر رکھتا ہے، بھی کوئی وزیر صحت ہے، کوئی وزیر خوراک ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی وزیر تعلیم ہے، کوئی وزیر فلاح و بہبود ہے، یعنی مختلف وزیر رکھتا ہے اپنے، اور پھر وزیر آگے پھر مزید اپنے نوکر یا اپنے جو غلام یا اپنے مزید جو کرتا دھرتا کو رکھتے ہیں۔ کہتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کائنات کو چلانے کے لیے اپنے مختلف وزیر رکھے ہیں، کوئی ود ہے، کوئی سوا ہے، کوئی یاغوث ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی اسماعیل ہے، کوئی نوح ہے، یعنی یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے وزیر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کو چلا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح بڑے ہی برے عقیدے والوں کا یہ نظریہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ابدال رکھے ہوئے ہیں، ابدال جو نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ ابدال ہے، کسی نے پتہ نہیں، یعنی مختلف یہ اپنے بلیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ کونی کونی اعمال جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے ان چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے ہو نا، ایسی اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تمہارے بادشاہ تو نکھٹو ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو وزیر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری ریاست کے نظام کو خود نہیں سنبھال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ وہ ساری کائنات کو بغیر کسی کے مشاورت کے، بغیر کسی کی وزارت کے اللہ تعالیٰ سنبھال سکتا ہے۔ اللہ کے اندر تو استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر قادر اور طاقت رکھتا ہے، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے وزیر، تمہارے بادشاہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ کے لیے اس طرح کی کوئی مثالیں بیان نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو خوب جانتا ہے اور تم بالکل نہیں جانتے۔ جی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ایک ایک غلام کی جو کہ کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن، اور وہ شخص رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ شخص جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے بہترین، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، حل یستعون، کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے،
बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर नहीं जानते। यहाँ अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला किस तरह उनको तौहीद का कज़िया समझा रहा है, बार बार उनके अंदर ही मिसालें बयान कर करके। अल्लाह ताला यहाँ मिसाल बयान करेंगे, ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है अब्दन गुलाम की, ममलूकन जो किसी की मलकियत में। अब अब्दन से वैसे तो मामला काफ़ी था, लेकिन क्योंकि कुछ गुलाम ऐसे होते हैं, यानी अब्द इस माना में भी है ना कि हम सारे अल्लाह ताला के अब्द हैं, ठीक है, अल्लाह की मलकियत है। तो अब्द बंदे और नौकर की सूरत में भी हो सकता है। ममलूकन जिस पर किसी की मलकियत है, यानी वो यानी वो किसी की मलकियत है। ला यक़दीर वला शैइन, और उस खुद किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, यानी उसकी अपनी मलकियत में कोई चीज़ नहीं है, वो खुद किसी की मलकियत है, किसी की अमलाक है। एक वो बंदा है, अल्लाह ताला उस बंदे की मिसाल बयान करता, वह मन, और एक उस बंदे की मिसाल बयान करता है, रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन, कि जिसको हमने ही उम्दा रिज़्क़ दिया, यानी वो खुद भी अपनी रिज़्क़ पर कादिर नहीं था। अल्लाह ताला ने इसलिए इसको कह दिया है, वैसे तो वो गनी आदमी है और वो मालदार है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मालदारी की निस्बत भी अपनी तरफ की है कि हमने ही उसको रिज़्क़ दिया है। यानी वो हमारी अब्दियत से खारिज नहीं हुआ, हमारी मलकियत से खारिज नहीं हुआ। यानी ये एक बारीक नुक्ता है। उमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और एक वो बंदा है, उसकी भी अल्लाह मिसाल बयान करता है जिसको अल्लाह ताला ने उम्दा रिज़्क़ दिया है। फ़हुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व शहरा, वो उसमें से बेदरेग दिन और रात के अंदर, खुशकी और तरी के अंदर, सिर्रन व जहरा, मतलब कि पोशीदा और जहरी, हर एतबार से वो खर्च करता है। खर्च का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह के राह में खर्च करता है, वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है, जायज़ नाजायज़ हर चीज़ पर खर्च करता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से जितना जी चाहता है वो खर्च करता है, बेदरेग खर्च करता है, रिज़्क़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक वो बंदा है, यानी जो जिसके पास इतनी फरावानियाँ हैं, और एक वो है कि जो खुद किसी की मलकियत है, उसके पास खुद कुछ नहीं है। हल यस्तवून, क्या ये बराबर हो सकते हैं? मतलब ये इस्तिफ़हाम इनकारी है कि बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। हर सही शऊर बंदा समझता है कि दोनों मलकियत के अंदर या हैसियत के अंदर बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला समझाना ये चाहता है कि अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ के खज़ाने हैं। खज़ाइन रब्बिक, हर चीज़ के खज़ाने हैं, और वो खज़ाने ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अल्लाह ताला दिन-रात उससे खर्च करता है, ठीक है? वो सही मुस्लिम की हदीस, आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अगर जिन्नो इंस के पहले बाद वाले सारे मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, अपने अपने सवालात रखें, अपनी अपनी मर्जी से कोई चीज़ मांगे, जो दिल में आता मांगे, अल्लाह ताला हर एक को अता भी कर दे, तो अल्लाह ताला के खजाने से कमी इस इतनी ही मिकदार में होगी जितनी किसी समंदर के अंदर सुई डाली जाए तो उससे पानी जो समंदर के अंदर कमी आती है, उस मिकदार में ही अल्लाह ताला के, यानी मतलब कि ना होने के बराबर अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी होगी, बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक पर खर्च करता है, और उसके मुकाबले के अंदर एक वो मखलूक कि जो ज़ाती तौर पर किसी चीज़ की मलकियत नहीं रखती, वो खुद अल्लाह की ममलूक है, अल्लाह की मलकियत है, तो फिर क्या उस मालिक और उस ममलूक, उस खालिक और मखलूक के दरमियान कोई मसावात, कोई बराबरी, कोई शराकत मुमकिन है? लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने खुद ही अपनी तारीफ़ की है। अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ़ है, हर बड़ाई अल्लाह के लिए, हर खूबी अल्लाह के लिए। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। आगे फिर अल्लाह ताला ने एक और मिसाल बयान की है। जी। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, और अल्लाह ने मिसाल बयान की है दो आदमियों की, अहदुहुमा, उनमें से एक, अबकमु ला यक़दिरु अला शै, गूंगा है और नहीं रखता वो किसी भी चीज़ पर कुदरत, वहुवा कल्लुन अला मौलाहु, और वो है अपने मालिक पर कल्लुन, बोझ, बोझ। और वो अपने मालिक के ऊपर बोझ है। ऐनमा, जहाँ भी युवज्जिहु,
وہ جاتا ہے جہاں پہ بھی اس کو بھیجتے ہیں، لا یاتی بخیر، وہ نہیں لے کر آتا کوئی خیر، حل یستوی، کیا برابر ہیں، ہوا وہ، ومن، اور وہ شخص، یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال ایک دی ہے، ایک وہ شخص جو گونگا ہے، یعنی سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں مراد وہ گونگا جو سن بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی ملکیت بھی نہیں ہے، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی نہ تو وہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو بات جا کے بتا سکتا ہے، نہ کسی کی بات سن کے آ سکتا ہے، وہ اپنے مالک پر وہ بوجھ کا بوجھ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک اس کو بھیجتا ہے، بھیجاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ کام کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک وہ بندہ یعنی جس کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ حل یستوی، ہوا کیا یہ برابر ہے، ہوا من، اور ایک وہ دوسرا وہ بندہ ہے، کیا یہ اور وہ بندہ یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ ایک منٹ ذرا۔ جی، یعنی حل یستوی، ہوا کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، یعنی جو نکارا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ من، اور وہ یامر بالعدل، جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب اس کے اندر ہر چیز آتی ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور وہ صحیح راستے پر ہے نا، بالکل صحیح ہے، یعنی بالکل صحیح چل رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یعنی اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ پہلی جو ضرب اللہ رجل احدہما اب کم، اس سے مراد یہ بت، جو ان کے بت ہیں، یعنی یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو بت ہیں، جو یعنی بالکل پڑے رہتے ہیں، کچھ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی جواب دیتے ہیں، نہ اگر کوئی ان سے کام کہا جائے نہ وہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بوجھ کے بوجھ ہی ہیں، یعنی ان کی حفاظت خود ان کے معبود عابدین کو کرنی پڑتی ہے، ان کو اٹھا کے ادھر ادھر ان کے عابدین کو کرنا پڑتا ہے، ان کو کھانے لا کر یعنی ان کے نذرانے وہ خود ان کو دینے پڑتے ہیں، یعنی بالکل بھی وہ فائدہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس بندے کی مثال ہے، اس بندے کی مثال ہے کہ جو گونگا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ کسی کام کا ہے، بلکہ بس اپنے مالک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی روٹیاں پاڑتا ہے، تو اس کو کسی کام جو بھی اس سے کہا جاتا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی جب ہم معبودان باطلہ ہیں، وہ اپنے عابدین کے لیے کل ہیں، بوجھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تراشنا پڑتا ہے، اس کو خریدنا پڑتا ہے، ان کو ان کے لیے کمرہ بنانا پڑتا ہے، اس کو پھر اس کے ناز و نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ ناز و نخرے کہاں کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ عابدین اٹھاتے ہیں اس کے ناز و نخرے، اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ ہستی جو رب تعالیٰ ہے، جو ہر وقت عدل و انصاف کا کام کرتا ہے، یعنی ومن
وَمَن یأمر بالعدل، یہ ویسے تو یہاں بندہ مراد کہا گیا نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اپنے ساتھ دی ہے کہ جو ہستی ہر وقت عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے اور وہ بالکل صحیح ہے اور کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت اور یہ معبود کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کا خلاصہ تھوڑا سن لیں۔ الاخبار بالذی، اصلاً یہ جو سبق ہے نا ہمارا پورا، یہ ہمارا جو سبق ہے نا، الاخبار بالذی، الذی کے ساتھ خبر دینا، الذی کے ساتھ خبر دینا، یہ اصلاً اختبار کے لیے اس سبق کو قائم کیا گیا ہے۔ کسی کو طلباء سے امتحان لینا، اس کی مشق یا اس کی کیا لیں کہ اس سے کچھ پوچھنا، تو اس کو تم ایسے کرو، اس کو تم ایسے کرو، تو اسی سے متعلق ایک سبق ہے کہ کوئی جملہ ہے، مثال کے طور پر جملہ اسمیہ ہو یا جملہ خبریہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس پہلے مثال لکھ لیں، ضربت زیدن، اور اخبار بالذی کہتے کسے ہیں؟ یہ جو زیدن ہے نا، ضربت زیدن یا ضرب زید امرا، ضرب زید، اسی طرح زید قائم، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان میں سے جو اسم ہے نا، ایک جو بھی اسم ہوگا، ضربت زیدن میں زیدن اسم ہے، ضرب زیدن میں یہ یا ضریبہ کر لو آپ، ضریبہ زیدن، یہ مختلف مثالیں ہیں۔ اب نحویوں نے یہ ایک وضع کیا ہے یہ باب، اس لیے کہ امتحان لینا ہے طلبا کا، ان کو کیا کہنا ہے کہ زیدن جو اسم ہے اس جملے کے اندر، ضربت زیدن میں، اس میں زید کو تم نے خبر بنانا ہے اور اس خبر کو الذی کے ساتھ بنانا ہے، یعنی الذی کا استعمال کر کے ایسا جملہ جو اس کا معنی ادا کرے، الذی ضربتہ زید، ٹھیک ہے، الذی کے ساتھ تم نے خبر دینی ہے، الذی کے ساتھ، الاخبار بالذی، الذی کے ساتھ خبر دینی ہے، یعنی کوئی بھی جملہ ہے، مثال کے طور پر یہ ضربت زیدن ہے نا، اب زیدن یعنی میں نے مارا زید کو، اب زید کو مارے جانے کے، اب زید کے متعلق میں نے خبر دینی ہے کہ زید کو مارا جا رہا ہے، زید کو مارا گیا ہے، میں نے یہ نہیں مارا ہے اس کو، تو اب زید کو خبر بنانا ہے الذی کے ساتھ، یعنی اس طرح کا جملہ بنا کے پیش کرنا ہے کہ الذی اس کے اندر مبتدا بنے، یا اللہ ذانی یا اللہ زینی، جو بھی اس کے آگے سیگے ہیں، یا اللہ تی، یہ مبتدا بنے، اور جو اسم جو ہمارا مطلوب ہے نا وہ اس کی خبر بنے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کا یہ سبق ہے۔ اس کی اگر کسی کو یہاں تک سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس طرح زوریبا زیدن ہے، اس کا مثال کے طور پر ہوگا الذی ضرب زید، الذی ضرب زید، ٹھیک ہے۔ اس طرح زید قائم، الذی هو قائم زید، الذی هو قائم زید۔ تو اس میں آپ نے بس یہ ایک اختبار ہے کہ کوئی بھی اسم چاہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ تو بالکل آسان آسان مثالیں لکھی نا، مشکل الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جملے کو آپ نے، جملے کے اندر موجود کسی اسم کو جو یعنی الذی کی خبر بن سکتا ہو، اس کو الذی کی خبر بنانی ہے اس طرح کا جملہ بنا کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کس کس کو بنایا جا سکتا ہے الذی کی خبر، کس کو نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیدھا سادہ جملہ ہے الذی ضربت زیدن، اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے نا، تو اس کو ہم نے الذی مبتدا، ضربتہ یہ اسم موصول اور صلہ مل کے یہ بن جائیں گے مبتدا، اور آگے زیدن وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ یعنی الاخبار، اصل تو ہے الاخبار عن اسم عن زید، الاخبار عن زید، اگر ہم یہ کہیں گے ضربت زیدن کے متعلق ہم نے کہنا ہے اخبر عن زید بالذی، یہ کہا جائے گا کہ یعنی نحوی اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ اخبر عن زید بالذی، کہ اس جملے کے اندر جو زید ہے، اس جملے کے اندر جو زید ہے، اس کو تم، اس کے متعلق تم خبر دو الذی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کہ اس کو خبر بناؤ۔ ویسے تو لگتا ہے کہ شاید اخبر الاخبار اخبر عن زید بالذی، شاید یہ لگتا ہے کہ شاید زید کو اس کے اندر مبتدا بنانا ہے اور الذی کو خبر بنانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الذی کو اس کے اندر مبتدا بنانا ہے اور زید کو اس کے اندر خبر بنانا ہے، یعنی جملہ غلط نہ ہو، معنی مفہوم یہی ادا ہو جائے، لیکن جب نے جملہ بنانا ہے تو وہ جملہ بنانے کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اس کو پھر وہ بیان کریں گے۔ اب ہم وہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ لکھتے ہیں۔ الاخبار بالذی والالف واللام، الذی اور الف لام کے ذریعے خبر دینا۔ کہتے ہیں ما قیلا، جو کہا جاتا ہے، اخبر عنہ بالذی، یہ لفظ جو کہا جاتا ہے اخبر عنہ، یعنی عنہ مطلب ان فلاں، ان اسم فلاں، کہ فلاں نام کے متعلق یا فلاں اسم کے متعلق تم خبر دو بالذی، الذی کے ذریعے۔ خبر، خبر یہ خبر ہے عن الذی، الذی کی، مبتدان اس حال میں کہ جو الذی مبتدان مبتدا بنے گا، قبل استقر، اس سے جو قبل جو پہلے آئے گا، استقر یعنی ثابت ہوگا، پہلے ثابت ہوگا، واقعہ ہوگا۔ ما قیلا جو کہا گیا ہے، اخبر عنہ بالذی، اخبر عنہ بالذی، یہ جو کہا جاتا ہے یعنی نحویوں کی طرف سے جو کہا جاتا ہے خبر، یہ خبر بنے گا عن الذی، الذی کی، یعنی عنہ سے اندر کے جو اسم ہے وہ خبر بنے گا عن الذی، الذی کی، مبتدان اس حال میں کہ جو الذی ہوگا یہ مبتدان مبتدا بنے گا، قبل استقر جو پہلے آئے گا، پہلے واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وما سواہما، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے، سواہما ان دونوں کے علاوہ، مطلب الذی، سواہما کے اندر ہما ضمیر جو ہے نا اس میں ایک مراد ہے الذی، اور دوسرا وہ اسم جس کی خبر ہم نے لانی ہے، جو خبر بن رہا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جو ہے،
یعنی اس جملے کے اندر ضربت زیدن کے اندر جو ان دونوں کے علاوہ جو ہوگا نا وہ کیا ہوگا، فوسط ہو صلہ، کہتے اس کو درمیان میں لے آئیں صلہ، صلہ کے اس حال میں کہ صلہ بنا کر، یعنی اس کو صلہ بنا کر درمیان میں لیں، الذی ضربتہ زیدن، زیدن، اب الذی یہ تو ہو گیا موصول، اور ضربتہ یہ ہوگا صلہ، موصول اور صلہ، یعنی درمیان میں اس کو صلہ بنا کر درمیان میں اس کو لے آئیں گے، ایک طرف الذی ہے مبتدا اور دوسری طرف ہے خبر زید، اور درمیان کے اندر وہ صلہ جو باقی بچ گیا ہے، یعنی اس جملے سے ضربت زیدن سے، جو ضربت زیدن سے بنا بچا ہے وہ ہے ضربت، تو اس کو آپ نے لے آنا ہے درمیان کے اندر صلہ بنا کر، آئیدوہا، یعنی صلہ بنانا ہے، آئیدوہا اس کی ضمیر، آئیدوہا آئید کا مطلب ہوتا ہے ضمیر، اس کی ضمیر، کس کی ضمیر، صلہ کی ضمیر، اس صلہ کی ضمیر، یعنی ضربتہ الذی ضربتہ، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، الذی ضربتہ زید، اب ضربتہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے نا، اس صلہ کی ضمیر خلف، وہ قائم مقام ہوگی، قائم مقام ہوگی، وہ خلف وہ قائم مقام ہوگی، موت تک ملا، موت تک ملا، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، موت تک ملا، لفظی معنی تو ہے عطا کرنے والی، تکملہ، تکملہ کو، یعنی تکملہ ہوتا ہے مکمل کرنے کسی چیز کو، یعنی تکمیل کرنے والی، تکمیل کرنے والی کی نائب ہوگی، تکمیل کرنے والی کی قائم مقام ہوگی، تکمیل کرنے والی کون ہے، جملے کو، جملے کی تکمیل کرنے والی کون ہے، یعنی خبر، جملے کو مکمل کرنے والی کیا ہے، خبر، یعنی وہ عائد ہوگی، اس کے قائم مقام ہوگی، جو درمیان میں صلہ کے اندر جو ضمیر آئے گی، صلہ کے اندر جو ضمیر آئے گی وہ اس اسم کے قائم مقام ہوگی جس اسم کو خبر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ضرب تو زیدن تھا نا، ضرب تو زیدن کے اندر جو زید تو چلو جا خبر بن گیا، اب الذی ضربت ہو، ہم نے جو ہو کہا ہے نا، یہ ہو قائم مقام ہے، یعنی ہو اس جگہ پر آئی ہے جہاں پہ اسم تھا، ٹھیک ہے، ضربتو کے بعد زیدن تھا نا، ضربتو زیدن تھا، تو جب ہم نے اس کو ہم نے صلہ بنایا تو اس صلہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ قائم مقام ہو رہی ہے، یا کہہ لیں کہ خلف بن رہی ہے، خلیفہ بن رہی ہے، اس کا، اس اسم کا جو کہ خبر بن چکی ہے، ٹھیک ہے، نحو، اب آگے مثال کہتے ہیں الذی ضربتہ زیدن، یہ مثال اس کی، کہتے ہیں الذی ضربتہ زیدن، یہ ایک جملہ بنا ہے، الذی اس کے اندر یہ موصول اسم ہوگا، اسم موصول، اور ضربتہ اس کے اندر صلہ بنے گا، اور صلہ کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر، یہ یہ زید ان کے قائم مقام ہے، یعنی ضربتہ تو مطلب زید ہی ہے نا، کہ پیچھے جو جملہ تھا وہ ضربت زیدن تھا، کہتے ہیں کہ اس سے اس کی جگہ پر یہ ہو ضمیر آ گئی ہے، اس کے نائب بن گئی ہے، الذی ضربتہ زید، جس کو میں نے مارا ہے وہ کیا ہے، زید ہے، یعنی زید کے متعلق خبر دی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب زید خبر بن رہا ہے الذی کی، فضا کہتے ہیں نحو، جیسے الذی ضربتہ، یہ جو جملہ ہے کہتے ہیں فضا ضربت زیدن، کہتے ہیں یہ جملہ ضربت زیدن کانا، یہ ضربت زیدن تھا، ہے نا، الذی ضربتہ زیدن زیدن، یہ جو جملہ تھا یہ کیا تھا پہلے میں، ضربت زیدن یہ تھا، تو فدر المأخذہ کہتے ہیں جان لیجئے، مأخذہ اس کی اصل کو، ٹھیک ہے، اس کی اصل ماخذ کو جان لیجئے کہ یہ الذی ضربتہ زیدن، یہ اصل میں کیا تھا، وہ کیا تھا، ضربتہ زیدن، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ شعر کی فی الحال، آگے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر مزید آ جائے گی سمجھ انشاءاللہ، کہتے ہیں ھذا الباب، یہ باب، وضعہ النحویون، اسے وضع کیا ہے نحویوں نے، لامتحان الطالب و تدریبی ہی، طالب علم کے امتحان کے لیے اور اس کی مشق کے لیے، ٹھیک ہے، کما وضعوا باب التمرین، جس طرح کہ انہوں نے یہ تمرین کا باب
فی تصریفی صرف کے اندر لذالک اس لیے، یعنی اسی لیے، اس طرح مشق کے لیے اور امتحان کے لیے نحویوں نے یہ مشکل صیغوں کی مشق اور اس کی یعنی تمرین کا باب بنایا مشکل صیغوں کی مشق کے لیے، اور ٹھیک ہے، اس طرح کے نحویوں نے وضع کیا ہے باب التمرین، تمرین کا باب فی تصریفی صرف کے اندر لذالک اس مقصد کے لیے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جائے، اخبر عن اسم من الاسماء بالذی، جب آپ کو یہ جملہ کہا جائے اخبر عن اسم من الاسماء بالذی، کہتے فظاہر هذا اللفظ، اس لفظ کا ظاہر تو یہی ہے کہ انک تجعل، کہ آپ بنا رہے ہیں الذی کو خبرن عن ذلک الاسم، اس اسم کی، یعنی جو اس اسم سے متعلق آپ کو کہا جاتا ہے اخبر عن اسم من الاسماء، کہ ناموں میں سے، اسماء میں سے اس اسم کی خبر لاؤ، الذی کے ذریعے، کہتے ہیں اس لفظ کے ظاہر سے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ الذی کو خبر بنا رہے ہیں عن ذلک اس اسم کی، ٹھیک ہے، یعنی الذی خبر، لیکن کہتے ہیں لیکن الامر لیس کذالک، لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہے، بل المجعول خبرا، بلکہ جسے خبر بنایا گیا ہے، وہ ذالک الاسم، وہ یہی اسم ہے، یعنی خبر جس کو بنایا جانا ہے وہ کون سا اسم ہے جس کے متعلق آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس اسم کی خبر لاؤ، اس اسم سے خبر لاؤ، ٹھیک ہے، اس اسم کے متعلق خبر دو، بالذی، الذی کے ذریعے، الذی کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، بل المجعول خبرن، جسے خبر بنایا گیا ہے، وہ ذالک الاسم، وہ کون ہے، یہی نام ہے، یہی اسم ہے جس کے متعلق آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے متعلق خبر لاؤ، کہتے ہیں والمخبر عنہ، اور جس کے متعلق خبر دی گئی ہے، والمخبر عنہ، جس کے متعلق خبر دی گئی ہے، انما ہوا الذی، وہ کیا ہے، الذی ہے، جس کے متعلق خبر دی، یعنی جس، آپ کو پتا ہے نا مبتدا ہوتا ہے جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے، اور مخبر عنہ مبتدا کو کہتے ہیں، اور مخبر بھی اس کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں، جس کے متعلق، جس کے ذات خبر دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مبتدا ہوتا ہے، سوری خبر ہوتی ہے، اور مخبر عنہ جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مبتدا ہوتا ہے، انما ہوا الذی، وہ کیا ہے، الذی ہے، کما ستعرف، جس طرح کہ آپ عنقریب جان لیں، فقیلا، کہتے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان البا فی بالذی، جو بالذی کے اندر با ہے نا، یہ بمعنی ان، یہ ان کی، ان کے معنی میں ہے، یعنی بالذی یعنی ان الذی، کہ الذی کی خبر، ایک ہے الذی کے ذریعے، با کو سببیہ بنایا جا سکتا ہے اور با کو بمعنی ان بھی بنایا جا سکتا ہے، کہ فکانہ کیلا، گویا کہتے یہ کہا گیا کہ اخبر عن الذی، الذی کی خبر بناؤ، الذی کی خبر بناؤ اس اسم کو جس قسم کے متعلق آپ کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، والمقصود، اب یہ بات تو خیر یعنی ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی، لیکن آگے والی باتیں کہتے ہیں والمقصود، مقصد کیا ہے کہ انہ اذا قیل لک ذالک، کہ جب آپ سے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اخبر عن ذالک الاسم بالذی، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے فجئ بالذی، کہتے پھر آپ لے آئیں الذی کے ذریعے، وجعلہ مبتدا، اور آپ اس کو مبتدا بنائیں، یعنی الذی کو آپ نے پھر مبتدا بنانا ہے، وجعل ذالک الاسم، اور اس نام کو، اس اسم کو جس کے متعلق آپ کو کہا جا رہا ہے، اس اسم کو آپ نے کیا بنانا ہے، خبرن، خبر عن الذی، الذی کی، وخذ الجملۃ التی، اور آپ پکڑیں اس جملے کو، کان فیہا ذالک الاسم، اس جملے کو جس کے اندر وہ اسم پایا جاتا ہے، جس طرح ضربت زیدن تھا نا، اب جس میں وہ پایا جاتا ہے، وہ نام پایا جاتا ہے جس جملے کے اندر جو کہ ضربت ہے، کہتے ہیں اس کو پکڑیں آپ، فوسطھا، اور اس کو درمیان میں لے آئیں، بین الذی، الذی کے درمیان میں، و بین خبر ہی، اور اس کی خبر کے درمیان میں، الذی اور اس کی خبر کے درمیان میں اس جملے کو لے آئیں جس جملے سے آپ نے وہ نام یا وہ اسم لیا تھا، وہوا ذالک الاسم، اور وہ بین خبر ہی، کہتے ہیں خبر ہی سے مراد کیا ہے،
اور وہ خبر کیا ہے؟ وہوا ذالک الاسم، اور وہ کیا ہے؟ یہ نام، یہ اسم جس کو آپ نے خبر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ وجعل الجملۃ، اور آپ بنا دیں جملے کو صلۃ الذی، الذی کا صلہ، جملے کو کیا بنانا ہے؟ الذی کا صلہ بنانا ہے، یعنی ضربتہ کو آپ نے صلہ بنا دینا۔ وجعل العائدہ علی الذی الموصول، کہتے ہیں بنائیں آپ العائدہ ضمیر کو، یعنی عائد کو جو لوٹنے والا ہے، اس کو بنائیں الذی الموصول، اللہ الذی جو کہ موصول ہے اس پر، ضمیرن ضمیر، یعنی جو چیز لوٹنے والی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ اس صلہ کے اندر جو یعنی جو صلہ کے اندر، اس کے اندر عائد جو لوٹنے والی جو چیز ہے الذی پر، اس کو کیا بنانا ہے؟ آپ نے ضمیر بنا دیں۔ تجعلہ، جسے آپ بنائیں گے عوضاً عن ذالک الاسم، اس نام، اس اسم کا عوض، اس کا عوض بنا دیں گے، یعنی عوض الذی سیرتہ خبرن، جس کو آپ نے اب خبر بنا دیا، یعنی ضربتہ کے اندر ہو ضمیر آپ نے اس کو لٹانا ہے الذی کی طرف، الذی ضربتہ زیدن، ہو ضمیر کو آپ نے لٹا دینا ہے اس کی طرف، الذی کی طرف، جو کہ اسم موصول ہے۔ اور ہو ضمیر کس کی جگہ پر آئی ہے؟ یہ عوض آئی ہے اس نام، اس اسم کے کہ جس کو آپ اب خبر بنا چکے ہیں، یعنی ضربت زیدن تھا نا، ضربت زیدن، اب ضربت تو لے لیا گیا، اس کو صلہ بنا دیا گیا، اب زیدن جو ہے نا، زیدن سے پھر اس کو عوض بنا کر، زیدن کو، کیونکہ یہ اس میں مفعول تھا، اس کو عوض بنا کر اس کو پھر اس کی جگہ پر ہو ضمیر لے آئے، ضربتہ الذی ضربتہ زیدن، ٹھیک ہے۔ کہتے فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اخبر عن زید من قولک ضربت زیدن، کہتے جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس زید کے متعلق خبر دو، من قولک آپ کے اس قول میں، ضربت زیدن کے اندر جو زید ہے اس کے متعلق ہمیں خبر دو، جب آپ سے یہ پوچھا جائے، فتقول، تو آپ یہ پھر جواب دیں گے کہ الذی ضربتہ زیدن، الذی ضربتہ زیدن۔ اب اس میں آپ نے یہ پوری چیزیں نا داخل کرنی ہے۔ کہتے فالذی، جو الذی ہے مبتدا، یہ مبتدا ہوگا، وہ زید، اور زید خبر ہو، اس کی خبر ہوگی، وہ ضربتہ، اور ضربتہ جو ہے صلۃ الذی، یہ الذی کا صلہ ہے، والہاء فی ضربتہ، اور جو ضربتہ کے اندر ہا ہے، یہ خلف، یہ نائب ہے، یا یہ قائم مقام ہے، ان زیدن، زیدن سے، ٹھیک ہے۔ زیدن سے کیا ہے؟ کس زیدن سے؟ یہ ضربت زیدن سے، ضربت زیدن سے، یعنی اس میں جو زیدن تھا اس کی جگہ پر ہم جب اس کو صلہ لے کر آئے نا، اس ضربت کو صلہ لے کر آئے، تو اس کے اندر پھر ہم نے زید کی جگہ پر ہو لگا دیا، ضربت ہو، ٹھیک ہے۔ خلف عن زید، یہ زید سے کیا ہے؟ خلف ہے، خلیفہ ہے، زید سے کے قائم مقام ہے، الذی جعلتہ خبرا، کہ جس کو اب آپ خبر بنا چکے ہیں، یعنی اس جملے کے اندر جس کو آپ خبر بنا چکے، الذی ضربتہ زید کے اندر آپ اس کو خبر بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی عائدۃ، اور یہ ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹنے والی ہے الذی، الذی پر، ٹھیک ہے۔ ضربتہ الذی، وہ بندہ، ضربتہ جس سے میں نے مارا ہے، جس سے میں نے مارا ہے، زید، وہ کون ہے؟ زید ہے۔ سمجھ آ گئی تھی؟ یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بیان کر سکتا ہے، دوبارہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ ما قیلا، یہ جو کہا جاتا ہے اخبر عنہ بالذی، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، کہتے خبر عن الذی، یہ الذی کی خبر ہے، یہ اسم جو اس میں ہوتا ہے یہ الذی کی خبر بنے گا، مبتدا، اس حال میں کہ الذی مبتدا ہوگا، قبل استقر، جو پہلے واقعہ ہوگا، وما سواہما، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے، ان دونوں کے علاوہ، یعنی اسم کے خبر کے علاوہ اور الذی کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فوسط ہو، اس کو آپ درمیان میں لے آئیں، صلتن، اس حال میں کہ وہ صلہ بنے گا،
आइदुहा उस सिला की जो आयद यानी ज़मीर, उसकी लौटने वाली जो चीज़ है, आयद है, वो खलफुन, वो खलफु मुतित तक मिला, वो उस खबर, वो खबर की क्या होगी, कायम मुकाम होगी, उस लफ्ज़ की कायम मुकाम होगी, उस इसम के कायम मुकाम होगी जिसको आप अब खबर बना चुके हैं। नहवु जिस तरह के अल्लज़ी ज़रबतुहु ज़ैदुन, जिस तरह का ये जुमला है, फ़ज़ा ज़रबतु ज़ैदन काना, कहते हैं ये ज़रबतु ज़ैदन काना था, ज़रबतु ज़ैदन था। फ़दरिल माख़ज़ा, बस आप जान लें इसके माख़ज़ को। हाज़ल बाबु वज़अन नहविय्यून लिम्तिहान त्वालिबि व तदरीबिही, इस बाब को नहवियों ने तालिब इल्म के इम्तिहान और तदरीब के लिए, मशक के लिए वज़ा किया। कमा वज़अ बाब तमरीनी फ़ी तसरीफ़ लिज़ालिक, जिस तरह के उन्होंने सरफ़ के अंदर, सीगों के अंदर अ, ये मशक वगैरह को वज़ा किया है। फ़इज़ा क़ील लका, जब आपसे कहा जाए कि अख़बिर अन इस्मिन मिनल अस्माइ बिल्लज़ी, ये जब आपसे लफ़्ज़ बोला जाए तो फ़ज़ाहिरु हाज़ा, कहते हाज़ा लफ़्ज़, इस लफ़्ज़ का ज़ाहिर तो ये मालूम होता था कि अन्नका तजअलुल लज़ी, कि आप अल्लज़ी को बना रहे हैं ख़बरन अन ज़ालिकल इस्म, इस इस्म की खबर। लाकिन अल अम्रु लैसा कज़ालिका, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। बलिल मजऊल ख़बरन, बल्कि जिसे खबर बनाया गया है, वह ज़ालिकल इस्म, वो यही इस्म है, ये खबर इसी इस्म को बनाया गया है। वल मुख़बरु अन्हु, और जो मुख़बर अन्हु है, जिसके मतलब खबर दी गई है, इन्नमा हुवल्लज़ी, वो क्या है, अल्लज़ी, कमा सतारिफ़ु, जिस तरह के आगे आप जान जाएँगे। फ़कीला, बस ये भी कहा गया है कि इन्नल बा फ़ी बिल्लज़ी, बिल्लज़ी के अंदर जो खा बा है, बिमाना अन, ये अन के माना में है। फ़कान्नहु क़ीला, गोया कि ये कहा गया कि अख़बिर अनिल्लज़ी, अल्लज़ी के मतलब खबर दीजिए। वल मक़सूदु अन्नहु इज़ा क़ीला लका ज़ालिका, मक़सूद ये है कि जब आपसे ये जुमला बोला जाए कि अख़बिर अनिल्लज़ी या अख़बिर बिल्लज़ी, अख़बिर अन इस्मिन मिनल अस्माइ बिल्लज़ी, ये लफ़्ज़ आपसे बोला जाए, ये जुमला आपसे कहा जाए, वजीब बिल्लज़ी, तो आप अल्लज़ी के ज़रिए ले आएँ। अल्लज़ी के ज़रिए आप वो जवाब उसका ले आएँ। तो वजअलहु, और इस अल्लज़ी को बना दें मुब्तदान, मुब्तदा, वजअल ज़ालिकल इस्म, और उस इसम को बनाएँ ख़बरन, ख़बर, अनिल्लज़ी, अल्लज़ी की। वख़ुदिल जुमलतल्लती कान फ़ीहा ज़ालिकल इस्म, और उस जुमले को पकड़ें जिसमें ये इस्म पाया जाता था। उस जुमले के अंदर, इस जुमले के अंदर ये इस्म पाया जाता था, उसको आप लें, ववस्सितहा, और उसको दरमियान में रख दें, बैन अल्लज़ी व बैन ख़बरिही, अल्लज़ी के दरमियान में और उसकी खबर के दरमियान में। वो खबर कौन-सी, कौन है? वहुवा ज़ालिकल इस्म, और वो खबर क्या है? यही नाम, यही इस्म, जिसके मुतल्लिक़ आपको कहा गया था कि इसकी खबर लाएँ। ठीक है? वजअल जुमलता, और जुमले को, जो जुमला आपने दरमियान में रखा था, उसको क्या बनाना है? सिलतल्लज़ी, अल्लज़ी का सिला। वजअलिल आयदा अलिल्लज़ी, और अल्लज़ी पर आयद होने वाली को आप बना लें अल्लज़ी, अल मौसूल, मौसूल, अल्लज़ी मौसूल के ऊपर आयद होने वाली को क्या करना है आपने? ज़मीरन, ज़मीर बनाना है। यानी उसमें ज़मीर लानी है आयद, कोई और चीज़ नहीं लानी। तजअलुहु, उसको आप बनाएँगे इवज़न, यानी इवज़ बनाएँगे उसको आप, अन ज़ालिकल इस्म, उस इस्म का। अल्लज़ी सय्यरतहु ख़बरन, जिसको आप खबर बना चुके हैं, ठीक है? उसका इवज़ होगी वो। फ़इज़ा क़ील लका, जब आपसे कहा जाता है कि अख़बिर अन ज़ैदिन मिन क़ौलिका ज़रबतु ज़ैदन के अंदर आप ज़ैद के मुतल्लिक़ ख़बर दीजिए, इख़बार। फ़तक़ूलु, तो आप ये कहेंगे कि अल्लज़ी ज़रबतुहु ज़ैदुन, फ़ल्लज़ी मुब्तदाउन, अल्लज़ी मुब्तदा है, व ज़ैदुन ख़बरुहु, और ज़ैद उसकी खबर है। व ज़रबतुहु, और ज़रबतुहु जो है सिलतुल्लज़ी, ये अल्लज़ी का सिला है। वल हाउ फ़ी ज़रबतुहु, और ज़रबतुहु के अंदर जो हा है, खलफ़ु अन ज़ैदिन, ये ज़ैद का नायब है, या कायम मुकाम है। अल्लज़ी जालतहु ख़बरन, जिसको आप खबर बना चुके हैं। वही आयदतुन अल्लज़ी, और ये अल्लज़ी पर लौट रही है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, आपको समझ आ गई तो इंशाअल्लाह अब हम इसकी, जी,
جی اس کو اگر یہ کہا جائے کہ اکرم تو خالدن خالدن کو کے متعلق آپ نے الذی کے ساتھ خبر دینی ہے، خالد الذی کی خبر بنانا ہے آپ نے خالدن کو، تو کیسے بنائیں گے؟ کون بنائے گا؟ بنا بھی دیا ہے سب وہ تو ایک سب جی، الذی اکرمتہ خالدن، الذی اکرمتہ خالدن، یہ بالکل ایزی ہے انشاءاللہ، مزید ہے انشاءاللہ، مزید اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے والا ہے آگے والے اشعار دیکھیں۔ اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ خبر دی گئی ہے نا، جس اسم کے ساتھ، تو اسم موصول کو اس کے مطابق لے کر آنا ہے۔ اب اگر پڑھیں وبالذین، وبالذین والذین واللتی، اللذین کے ساتھ، اللذین کے ساتھ، اللتی کے ساتھ، اخبر آپ خبر دیجئے، ہے نا، اللذین کے ساتھ، اللذین کے ساتھ اور اللتی کے بارے میں آپ خبر دیجئے، مرائین خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ آپ خیال رکھیں گے، اس حال میں کہ آپ خیال رکھیں گے، وفاق المثبتی ثابت شدہ اسم کی موافقت کا، وفاق کا، موافقت کا خیال رکھیں گے، المثبتی ثابت شدہ اسم یعنی خبر کا، وہ جو خبر بن رہی ہے نا، وہ اسم جو خبر بن رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے مطابقت رکھنی ہے، الذی، اللتی، اللذین، اللذین، ان جو اسم موصول ہے نا، اس کی، اسم موصول کی اور اس اسم کی کہ جس کو آپ خبر بنا رہے ہیں، ان دونوں کی آپس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر وہ اسم واحد ہے تو آپ نے الذی کو واحد لانا ہے، اگر وہ تثنیہ ہے تو آپ نے اس کو تثنیہ لانا، اگر وہ جمع ہے تو آپ نے خبر یعنی جمع ہے تو آپ نے پھر اس اسم موصول کو بھی جمع لانا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو آپ نے اس کو بھی مؤنث لانا ہے، جس طرح کے ہوتا ہے مطابق۔ ای یعنی اس کا مطلب کہتے ہیں یہ ہے کہ اذا کان الاسم الذی قیل لک، کہتے ہیں جب وہ اسم ہو جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ اخبر عنہ، جس کے بارے میں آپ کو یہ کہا گیا نا کہ اس اسم کو خبر لاؤ، اگر وہ ہو مثنیٰ تثنیہ، فجیء بالموصول مثنیٰ، تو کہتے ہیں اسم موصول کو بھی پھر آپ مثنیٰ لے کر آئیں، تثنیہ لے کر، کاللذین، جس طرح کہ اللذین، وَإِنْ كَانَ مجموعاً، اگر وہ جمع ہے، کون؟ وہ نام یعنی جو خبر بن رہا ہے نا، بعد میں جس کو خبر بنا دیا جائے گا، وہ اسم جس بعد میں خبر بنا دیا جائے گا، اگر وہ ہے جمع تو فجیء بھی، وہ موصول کو بھی لے آئیں، کذالک اس طرح، کاللذین، اللذین کی طرح، فجیء بھی کذالک، تو کہتے ہیں اس اسم موصول کو بھی آپ اسی طرح لے آئیں، یعنی جمع لے آئیں جس طرح کے الذین ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا، اگر وہ مؤنث ہے، کون؟ وہ اسم جس کو خبر لایا جائے گا، اگر وہ مؤنث ہے تو فجیء بھی کذالک، تو اس اسم موصول کو بھی اسی طرح لے آئیں جس طرح کے اللتی ہے۔ والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ انہ لا بد من مطابقت الموصول، کہتے ہیں کہ ضروری ہے موصول کا، اسم موصول کا مطابق ہونا، للاسم الذی، اس اسم کے، المخبر عنہ بھی، کہ جس کے متعلق خبر دی گئی ہے، بھی اس اسم موصول کے ذریعے، کہتے ہیں لأنہ خبر عنہ، کیونکہ یہ اس کی خبر بننے والی ہے، ٹھیک ہے نا، الذی ضربتہ زیدن، ضربت زیدن، آپ دیکھیں نا، ضربت زیدن، ضربت زیدن، ضربت زیدن، یہ دیکھنا آپ نے، کہتے اب زید، اگر زید یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے،
جی اب اس میں دیکھیں ضرب تو زیدن، اس میں جو زید ہے نا جس کو آپ نے خبر بنانا ہے، اب جب خبر بنانا ہے تو پھر آپ نے ظاہر الذی یا الذین یا الذین یہ اسم موصول لے کر آنا ہے نا، تو اسم موصول کو اور اس اسم کو جس کو آپ نے خبر بنا دینا ہے اس کے اندر مطابقت ضروری ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں الذی زید، اب زید واحد ہے، آپ نے الذی کو بھی واحد لے کر آئیں، یہ مذکر ہے تو اس کو بھی آپ نے مذکر لے کر آئیں، یہ مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں گے والحاصل انه لا بد من مطابقت الموصول للاسم المخبر عنه به، موصول کا مطابق ہونا ضروری ہے للاسم المخبر به، مخبر عنه به، کہ جس اسم کے متعلق آپ خبر دے رہے ہیں، به اس الذی کے ذریعے، لانه خبر عنه، کیونکہ یہ اس کی خبر بننے والی ہے، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ مبتدا اور خبر کے اندر بھی مطابقت ضروری ہوتی ہے، تو الذی ضربتہ زید، اب زید اور الذی کا یعنی اس کے اندر مطابقت ضروری ہے مذکر مونس ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ ولا بد من مطابقت الخبر للمخبر عنہ، کہتے آپ جانتے بھی ہیں کہ ضروری ہوتا ہے خبر کی مطابقت للمخبر عنہ، مخبر عنہ یعنی مبتدا سے، ان مفردن، اگر وہ مفرد ہے فمفرد تو وہ بھی مفرد آئے گا، ان مثنیٰ اگر خبر مثنیٰ ہے تو فمثنیٰ وہ بھی مثنیٰ آئے گا، ان مجموعن اگر وہ جمع ہے تو وہ بھی جمع، ان مذکرن اگر وہ مذکر ہے تو وہ مذکر، ان مؤنثن فمؤنث، فإن قیل لك اگر آپ کو کہا جائے کہ اخبر عن الزیدین من ضربت الزیدین، کہ ضربت الزیدین میں الزیدین کے متعلق خبر دیں، تو قل تو آپ کہیں گے اللذانی ضربتہما الزیدان، آپ یہ کہیں گے اللذانی، ٹھیک ہے، اب تثنیہ آیا ہے آگے زیدان کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اللذانی ضربتہما الزیدان، ٹھیک ہے، فإذا قیل جب آپ کو کہا جائے کہ اخبر عن الزیدین، زیدین کے متعلق خبر دیں، من ضربت الزیدین، ضربت الزیدین کے اندر زیدین کے متعلق خبر دیں تو آپ کہیں گے الذین ضربتہم الزیدون، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر مطابقت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ أَخْبِرْ عَنْ هِنْدٍ مِنْ ضَرَبْتُ هِنْدًا، ضربت ہندن کے اندر آپ ہند کے متعلق خبر دیں تو آپ کہیں گے التی ضربتها ہند، جسے میں نے مارا ہے وہ ہند ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ چلیے آگے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے والا ذرا تھوڑا لمبا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں۔ تو آپ نے یعنی میں کچھ جملے آپ کو لکھوا دوں گا نا، آپ نے اس کے متعلق خبر دینی ہے الذی یا الذین یا اللتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بھی یہ اختبار ہوگا نا، تمرین اور امتحان آپ کا بھی اسی کے اندر انشاءاللہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔